بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دن کا آغاز اس شعور کے ساتھ کریں کہ آج آپ اپنے جسم کو زبردستی نہیں بلکہ نرمی سے چلانا ہے۔ جاگتے ہی اچانک اٹھنے کے بجائے چند لمحے لیٹے رہیں، سانس کو گہرا کریں، دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، کیونکہ یہیں آہستہ آغاز پورے دن کے اعصاب نظام کو متوازن رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ صبح کے وقت جسم سب سے زیادہ سیکھنے اور سننے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس وقت موبائل، خبریں یا شور سے بچیں اور پانی پیتے ہوئے یہ نیت کریں کہ آج آپ اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ناشتہ اگرچہ سادہ ہو مگر باقاعدہ ہو، کیونکہ صبح کی خوراک جسم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فاقہ نہیں بلکہ تحفظ کا ماحول ہے، جس سے ہارمونز بہتر کام کرتے ہیں اور دن بھر کی بے چینی کم رہتی ہے۔ کھانے کے دوران آہستگی اختیار کرنا صرف تہذیب نہیں بلکہ ایک سائنسی اصول بھی ہے، کیونکہ آہستہ کھانے سے دماغ کو پیٹ بھرنے کا درست وقت ملتا ہے اور معدہ غیر ضروری دباؤ سے بھی بچ جاتا ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار ایسا لمحہ ضرور رکھیں جب آپ بغیر کسی کام کے صرف بیٹھے ہوں، نہ سوچنے کی کوشش کریں، نہ خود کو مصروف رکھیں، کیونکہ یہیں فارغ لمحے دماغ کی اندرونی صفائی کرتے ہیں۔ اپنے جسمانی حرکت کو سزا نہ بنائیں بلکہ اسے اپنی صحبت بنائیں، یعنی ایسی چہل قدمی یا ہلکی حرکت اختیار کریں جو جسم کو خوشی دے، کیونکہ خوشی کے ساتھ کی گئی حرکت زیادہ دیر پا فائدہ دیتی ہے۔ پانی پینا صرف پیاس کا جواب نہیں بلکہ اپنے خلیوں سے گفتگو ہے، اس لیے وقفے وقفے سے پانی پینا جسم کے اندرونی نظام کو نرم اور فعال رکھتا ہے۔ دن کے دوران اپنے گردن، کندھوں اور اپنی کمر پر خاص توجہ دیا کریں، کیونکہ ذہنی دباؤ سب سے پہلے انہی حصوں میں جمع ہوتا ہے۔ ہلکی سی جنبش بھی ان میں جمے ہوئے بوجھ کو کم کر دیتی ہے۔ ہر دن کسی ایک چیز کی مقدار کو کم کریں، کبھی خوراک، کبھی گفتگو، کبھی سوچ، کیونکہ کمی کی یہ مشق جسم اور ذہن دونوں کو ہلکا بناتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ جملہ صرف نصیحت نہیں بلکہ صحت کا ایک مکمل فلسفہ ہے، جو میں سکھاتا ہے کہ خود کو نظر انداز کرنا دنائی نہیں ہوتی۔ مدینہ میں ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت کے شوق میں خود کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آرام کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ وہ عمل پسند کرتا ہے جو انسان مسلسل اور طاقت کے ساتھ کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تھکن کے باوجود کچھ کو چلانا نہیں بلکہ رک جانا اصل سمجھداری ہوتی ہے۔ دن کی دھوپ میں چند لمحے گزارنا صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی روشنی دیتا ہے، شرط یہ کہ یہ وقت سکون سے ہو، جلد بازی سے پاک ہو۔ کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا معدے کو سست کر دیتا ہے، اس کے برعکس ہلکی چہل قدمی کرنا یہ جسم کو پیغام دیتا ہے کہ خوراک کو توانائی میں بدلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث گھریلو سکون، ذہنی صحت اور تعلقات کی مضبوطی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جلد کی خشکی کے لیے ناریل کا تیل، بالوں کی خشکی کے لیے انڈے کی زردی اور گردوں کی صحت کے لیے لیموں کا معتدل استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ پیٹ درد میں ادرک کا رس، بخار میں لیموں اور شہد، زخم پر ہلدی اور منہ کی بدبو کے لیے لونگ ایک قدرتی آزمودہ طریقہ ہوتے ہیں۔ نمک اور شکر کو مکمل چھوڑنے کے بجائے ان کے ساتھ ہوشیاری برتیں، کیونکہ سخت پابندیاں اکثر جسم کو ضد پر لگا دیتی ہیں۔ ہر دن اپنے آپ سے نرم لہجے میں بات کریں، کیونکہ اندرونی گفتگو اگر سخت ہو جائے تو جسم کی اس سختی کو بیماری کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ رات کی نیند سے پہلے روشنی، آواز اور اپنی گفتگو کو کم کر دینا دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ اب مرمت کا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس طاقت میں جسمانی قوت کے ساتھ ذہنی توازن بھی شامل ہے۔ ہر ہفتے ایک دن ایسا رکھیں جب آپ کم کام کریں، زیادہ محسوس کریں، کیونکہ مسلسل مصروفیات جسم کو سننے کا موقع نہیں دیتی۔ سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو سایہدار جگہ پر روک دیا، حالانکہ منزل قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقتی تاخیر لمبی تھکن سے بہتر ہوتی ہے۔ اپنے پاؤں کو زمین پر جوڑ کر چلنا، ننگے پاؤں یا نرم جوتے میں، اعصاب نظام کو قدرتی سکون فراہم کرتا ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں 15 منٹ بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے چہرہ سورج کی طرف کریں۔ یہ آنکھوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے اور سرکٹین تال کو مضبوط بناتا ہے۔ گرمیوں میں پینے کے پانی میں کھیرے کے باریک قطلے، پودینے کی پتیاں اور لیموں کے چند قطرے ڈال کر فریج میں رکھیں۔ یہ قدرتی ڈیٹاکس واٹر ہے جو جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دن کے وقت باہر نکلتے ہوئے اپنے کانوں کے پیچھے اور اپنی گردن کے پچھلے حصے پر سن سکرین لگائیں۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ گرمی میں کھانا کھانے سے پہلے 1 چمچ پیسی ہوئی ادرک اور شہد کا مرکب چاٹ لیں۔ یہ بھوک بڑھاتا ہے اور ہاضمے کے انزائمز کو فعال کرتا ہے۔ محترم ناظرین، صبح سویرے نہانے سے پہلے اپنے جسم پر خشک برشنگ کریں۔ یہ مردہ خلیات ہٹاتا ہے اور لمفیٹک نظام کو فعال کر کے جسم کی صفائی کرتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اگر نیند آئے تو دونوں ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ماریں۔ یہ تازہ دم کر دیتا ہے۔ گرمی میں اپنے بالوں کو دھونے کے بعد انہیں قدرتی طور پر خشک ہونے دیں۔ ہیئر ڈرائر کے استعمال سے بال کمزور اور بہت زیادہ خشک ہو سکتے ہیں۔ دھوپ میں باہر جانے سے پہلے اپنے ہونٹوں پر سن بام لگائیں۔ یہ ہونٹوں کو سورج کی تیز شعاؤں سے بچاتا ہے اور انہیں پھٹنے سے بھی روک دیتا ہے۔ صبح کے ناشتے میں تازہ پھلوں کا سلاد ضرور شامل کریں، خاص طور پر تربوز، خربوز اور آم۔ یہ پانی کی مقدار سے بھرپور ہوتے ہیں۔
گرمی میں ورزش صبح سویرے یا شام کے ٹھنڈے وقت پر کریں۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں ورزش کرنے سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے چہرے کو دھونے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بجائے نیم گرم پانی پئیں اور جلد کے تیل کے قدرتی توازن کو یہ برقرار رکھتا ہے۔ اگر آپ کو لو لگنے کا احساس ہو تو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کے نیچے والے گڑھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں۔ یہ ریفلیکسولوجیکلی پوائنٹ ہے جو جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ گرمی میں پینے والی لسی میں تھوڑی سی پسی ہوئی میتھی ڈال دیں۔ یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے ساتھ ہاضمے کو درست رکھتی ہے۔ دن کے وقت گھر کے پردے ہلکے رنگ کے اور ہلکے کپڑے استعمال کریں۔ یہ گھر کے درجہ حرارت کو کم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، صبح اٹھ کر سب سے پہلے ایک گلاس میں 1 چمچ اسٹویا کی پتیوں کا پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ یہ شوگر لیول کو مستحکم رکھتا ہے۔ گرمی میں کچی پیاز کا استعمال ہمیشہ کم کیا کریں۔ اس کی جگہ پودینے اور دھنیا کا استعمال بڑھائیں۔ یہ جسم میں گرمی پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسینے کی بدبو کی شکایت ہے تو نہانے کے پانی میں چائے کے درخت کے تیل کے چند قطرے ملا لیں۔ یہ قدرتی طور پر جراثیموں کو مارتا ہے۔ دوپہر کے وقت اگر گھر میں ہو تو فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ جائیں۔ یہ جسم کا درجہ حرارت کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرمی میں اپنے موبائل فون کو براہ راست دھوپ میں رکھنے سے ہمیشہ بچائیں۔ اس سے موبائل کی بیٹری خراب ہو سکتی ہے اور فون اوور ہیٹ ہو سکتا ہے۔ دن کے کھانے میں دہی کا استعمال ضرور کریں۔ اس میں نمک اور زیرہ ڈال کر کھائیں۔ یہ پیٹ کی گرمی دور کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کو فعال بناتا ہے۔ ہر دن کسی ایک اچھی چیز پر شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری دماغی کیمیا کو مثبت سمت میں موڑ دیتی ہے۔ کھانے کے اوقات کا بگڑنا ہمیشہ جسمانی گھڑی کو الجھا دیتا ہے، اس لیے باقاعدہ کی صحت کی محافظ ہوتی ہے۔ ایک ہی حالت میں زیادہ دیر رہنا جسم کو جمود سکھاتا ہے۔ حرکت چاہے چھوٹی ہو مگر باقاعدہ ہو تو زندگی کی روانی بحال رہتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ملتا ہے، اعتدال اختیار کرو۔ یہ ایک لفظ نیند، خوراک اور آرام سب کو درست جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ دن کے اختتام پر خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ آج جسم نے کہاں تھکن ظاہر کی، کیونکہ یہی سوال کل کی بہتر منصوبہ بندی کی بنیاد بنتا ہے۔ صحت کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں بلکہ روزانہ کی نرم توجہ ہے۔ جب آپ جسم کو دشمن نہیں بلکہ ساتھی سمجھتے ہیں تو زندگی خود بخود متوازن، ہلکی اور پائیدار ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔